بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کل میں جو ہے یہ ایک کتاب پڑھ رہا ہوں، بلگن صاحب کی ہے، ذبیح اللہ بلگن صاحب کی، پاکستانی سیاست میں گدی نشینوں کا کردار۔ تو اس کی ایک ویڈیو میں پہلے بھی بنا چکا ہوں، تو آج جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ 1.5 صفحہ جو ہے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جن کا جو ہے وہ تعلق ہے، اور سائفر کیس کی جو ہے وہ سماعت ہو رہی ہے آج کل، اور ان کو بیل بھی مل چکی ہے سائفر کیس میں۔ تو میری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی مخالفت یا مخاصمت نہیں ہے، میں یہ صرف جو ہے وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ تو اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے صفحہ نمبر 128 اور 129 پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ بلگن صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ایک اور ریفرنس جو ہے وہ ایک کالم کا ریفرنس دیتے ہیں کہ محمد ضیاء الحق نقشبندی 24 جولائی 2018 کو اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں کہ عمر کوٹ اور تھر کے ایک مقامی صحافی اے بی اریسر کے مطابق 2017 کے آخر میں شاہ محمود قریشی نے ان علاقوں کے 126 دیہات کا دورہ کیا جہاں مریدین کی عقیدت کا یہ عالم تھا کہ اپنے مویشی اور گھروں کے سامان بیچ کر انہوں نے پیر کے لیے تحائف کا بندوبست کر رکھا تھا۔ یہ جتنے بھی یہ مطلب گدی نشین ہیں نام نہاد، یہ اسی طرح جو ہے مریدوں سے ان کے سروں پہ نہ چھت ہوتی ہے نہ پیروں میں جو ہے وہ جوتی ہوتی ہے، تو ان سے یہ نذرانے اور تحائف جو ہیں وصول کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کو جو ہے وہ بہرحال۔ تو بدلے میں جو ہے وہ قریشی صاحب نے وہ تحائف بھی قبول کیے اور بدلے میں پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالنے کا وعدہ لیا، جس پر مریدین نے سر تسلیم خم کیا۔ جب الیکشن 2013 کے رزلٹ آئے اور یہ این اے 230 تھر پارکر میں پاکستان تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پیر نور محمد شاہ گیلانی کے مابین سخت مقابلہ ہوا، جس میں پیر محمد نور شاہ گیلانی نے 61,903 ووٹ جبکہ شاہ محمود قریشی نے 59,852 ووٹ حاصل کیے، اور این اے 228 عمر کوٹ میں شاہ محمود قریشی نے 86,134، پیپلز پارٹی کے نواز یوسف تالپور نے 99,700 ووٹ حاصل کیے۔ مقابلہ اتنا سخت بنانے میں بلا شبہ مریدین کا بہت بڑا ہاتھ تھا، مطلب قریشی صاحب وہاں سے جو ہے ان کو شکست ہوئی۔ تو بقول معروف کالم نگار بزرگ تجزیہ کار ہارون الرشید، جو کہ کچھ عرصہ عمران خان کے قریبی جو ہے وہ مداحوں میں شمار ہوتے تھے، انہوں نے عمران خان کو شاہ محمود قریشی کے متعلق کہا کہ یہ غدار ابن غدار ہے۔ اس کے آباء و اجداد نے 1857 میں انگریزوں کا ساتھ دیا جو پنجاب کے ایک بہادر ہیرو احمد خان خرل کے قتل میں ملوث تھے۔ ہارون الرشید نے کہا کہ اس پر عمران خان کا جواب تھا کہ یہ غدار نہیں، ایک مفاد پرست اور کمزور شخص ہے، لیکن ہارون الرشید کا اصرار تھا کہ اس نے پی ٹی آئی کی قیادت کی اجازت کے بغیر پیر آف پگاروں کے ساتھ الائنس بنانے کی کوشش کی۔ رؤف کلاسرا نے اس کی وضاحت یوں کی کہ گرینڈ الائنس والوں نے شاہ محمود قریشی کو کہا اگر آپ پنجاب سے ہمارے ووٹ لینا چاہتے ہیں تو سندھ سے ہمیں اپنے ووٹ دینا ہوں گے۔ تو دا ہسٹری آف ایلیٹ پاکستانی پولیٹیشین کے مصنف کا کہنا ہے کہ جب شاہ محمود قریشی انقلاب اور سٹیٹس کو کی تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہیں تو ایک افسوسناک حیرت ہوتی ہے، اور یہ ہے وہ نقطہ کہ جو مجھے مجبور کیا کہ میں جو ہے نا وہ یہ ویڈیو بناؤں، کہ حیرت مجھے بھی حیرت ہوتی ہے، یقین کریں سوری، کہ جب یہ سٹیٹس کو کی تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہیں تو ایک افسوسناک حیرت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے آباء و اجداد برطانوی تاج کی آنکھ کا تارا تھے۔ اس جنگ میں انگریزوں نے حریت پسندوں کو غدار قرار دیا اور اس کے لیے فتوے حاصل کیے۔ اس جنگ میں کچھ مذہبی رہنما اس قدر پرجوش تھے کہ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن گئے۔ ان میں سے ایک شاہ محمود قریشی بھی تھے جو آج کے شاہ محمود قریشی کے ہم نام تھے، مطلب ان کے جو مطلب دادا پردادا ہے نا، ان کا نام بھی شاہ محمود قریشی ہی تھا۔ تو اس کے عوض میں انگریز فوج کو انہوں نے بے پناہ جو ہے وہ صلے دیے، اور جس کی وجہ سے انگریز نے ان کے ایک رشتہ دار مرید حسین کو بعد ازاں نواب کا خطاب دیا، اسے درجہ اول کا مجسٹریٹ بھی بنا دیا۔ قیام پاکستان کے بعد
اس خاندان نے سیاست میں چھلانگ لگائی اور پھر یہ پارٹیاں در پارٹیاں جو ہے وہ چینج کرتے رہے، جو کہ پاکستانی جو ہے وہ قوم کا ایک المیہ ہے کہ انہیں جو ہے وہ ہر دور میں جو ہے یہی چہرے جو ہے وہ پارٹیاں چینج کر کے بار بار برسر اقتدار آتے ہیں، اور قوم کی حالت جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔